سے پوچھنے لگے کہ اے فاطمہ، کیا آپ کے پاس ناشتے کے لیے کچھ موجود ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے میرے والد محترم کو عظمت نبوت سے سرفراز فرمایا، میرے پاس ناشتے کے لیے آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس جو تھوڑا سا کھانا موجود تھا 2 دن سے آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتی رہی ہوں۔ اس دوران نہ میں نے کچھ کھایا اور نہ دونوں شہزادے حسنین نے کھایا۔ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں آپ کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لیتا۔ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آئی کہ میں آپ کو اس چیز کے لیے تکلیف دوں جس پر آپ قادر نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اچھا گمان رکھتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور کسی سے 1 دینار قرض لیا۔ ابھی دینار ہاتھ میں لیے ضروریات کی چیزیں خریدنے کا آپ ارادہ کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ شدید گرمی کی وجہ سے پسینے میں شرابور تھے۔ جب انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو حضرت علی رک گئے اور پوچھا، اے مقداد، اتنی شدید گرمی میں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت مقداد نے جواب دیا کہ اے ابو الحسن، میرا راستہ چھوڑ دیجئے اور میرے پچھلوں کے بارے میں مجھ سے مت پوچھئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ مجھ سے اپنی حالت مت چھپائیے۔ تو حضرت مقداد نے فرمانے لگے کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، میرے اہل خانہ بھوک کی وجہ سے رونے لگ گئے۔ میں نے ان کا رونا دیکھا تو میں تڑپ اٹھا اور میں غمزدہ دل لیے سر جھکائے گھر سے بڑی پریشانی میں نکلا ہوں تاکہ تھوڑی مزدوری کر کے ان کے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کی یہ حالت زار سنی تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور حضرت علی اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے ان کی مبارک داڑھی تر ہو گئی۔ پرنم لہجے میں فرمایا، میری حالت تم سے کچھ مختلف نہیں، میں نے 1 دینار قرض لیا ہے، یہ حضرت مقداد آپ رکھ لیجئے۔ دینار حضرت مقداد کے سپرد کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لے آئے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہیں تشریف فرما رہے۔ عصر کے بعد بھی آپ وہیں پر آپ نے سارا وقت گزارا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پہلی صف میں بیٹھے تھے کہ قریب سے گزرتے ہوئے نبی